اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں 3 ڈائمنشنز دی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا، اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ which even you don't know yourself what is lurking in the subconscious mind، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو اس سے بھی واقف ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. هو عالم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے نہیں، تمہیں نہیں معلوم، تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو. تمہارا تحت الشعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف.